ہال میں داخل ہوتے سلطان نے ایک نظر آس پاس دیکھا۔ اس کی روشنی اس کی آنکھوں کے سامنے موجود نہ تھی۔ آیت اپنے ہاتھ میں موجود آئس کریم کو مزے سے کھانے میں مصروف تھی اور سلطان کے ہاتھ میں اس کا بقیہ سامان تھا۔ مرحبا، آپ آ گئے؟ ارے یہ کیا ابدر، میں نے آپ کو کتنی دفعہ منع کیا ہے اسے آئس کریم مت دلایا کریں۔ دانت دیکھے ہیں آپ نے اس کے؟ وہ خفا ہوئی۔ وہ مسکراتا ہوا اسے اس کے حوالے کر گیا۔ بس آج کے دن معاف کر دو۔ عشا نے اس کے ہاتھ سے شاپنگ باکس پکڑتے ٹیڑھی نگاہ سے اسے دیکھا۔ ماما؟ جی میری پیاری بیٹی، وہ مسکرایا۔ بابا نے آئس کریم دلائی، اب کمینہ نہیں کہنا۔ سلطان کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہوئی۔ عشا نے بجلی کی تیزی سے اسے دیکھا۔ وہ لب میچ گئی۔ سلطان نے دونوں ہاتھ سر پر رکھتے رخ موڑا۔ مر گیا آج تو۔ وہ لب دباتا منظر سے دھیرے دھیرے کھسک چکا تھا۔ وہ کچن میں آتی اسے آئیگل کے حوالے کر گئی۔ بس 1 منٹ بیٹا، میں ابھی آتی ہوں، آپ کے بابا کو خوش آمدید کہہ لوں۔ وہ کمرے میں داخل ہوتی دونوں ہاتھ اس کی طرف کرتی بڑی ہی تھی کہ سلطان نے اس کی دونوں کلائیاں تھامیں۔ آپ اس طرح سے الٹے لفظ اب اسے بھی سکھانا شروع ہو گئے ہیں؟ اتنے بڑے ہو گئے ہیں آپ اور ابھی تک عقل آپ کے قریب سے بھی نہیں گزری، پاگل انسان۔ وہ اس پر جھپٹ پڑی تھی۔ ارے ارے رکو تو، میری بات تو سنو۔ ہاں سنی آپ کی بات، وہ بھی بڑے اچھے سے۔ وہ ہنسا۔ یہ میری غلطی نہیں تھی، وہ یگیت کا بچہ کمینہ 1 نمبر کا ہے۔ عشا نے ایک زوردار مکہ اس کے مسل پر جڑ دیا۔ آپ کی اپنی زبان تو بڑی خوبصورت ہے نا؟ وہ ہنسا۔ شرم نہیں آ رہی آپ کو؟ وہ اس کی طرف بڑھی۔ سلطان اپنی جگہ سے 2 قدم پیچھے ہوا۔ ارے یار، اتنا غصہ کہاں سے آتا ہے تمہارے اندر؟ آپ کا ہی خون ہوں، غصے سے کہتی وہ اسے دھکیلتی قریب ہوئی۔ آج کے بعد اگر میں نے اس کے منہ سے یا آپ کے منہ سے کوئی ایسا الٹا لفظ سنا تو زبان کاٹ کر ہاتھ پر رکھ دوں گی۔ وہ گردن مکمل اٹھائے غصے سے بولی۔ تو سلطان نے دونوں ہاتھ اٹھاتے اسبات میں سر ہلایا۔ وہ ہاتھوں کی زپ بناتا ہونٹوں پر پھیر گیا۔ ایک غصیلی نگاہ سے اسے دیکھتی وہ کمرے سے باہر ہوئی۔ سلطان نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر کی۔ بات تو ٹھیک کی، میرا ہی خون ہو تو میرے جیسی ہی جنگلی ہوگی نا چڑیل بیوی۔ سن رہی ہوں میں، اس کی آواز پر وہ کھل کر ہنسا۔ فدار کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آس پاس دیکھا۔ وہ اس وقت ایک کشادہ کمرے میں موجود تھی۔ اس نے بمشکل اٹھتے اپنے ساتھ بے سدھ پڑی حنا کو دیکھتے تیزی سے بڑھ کر اس کے سینے پر سر رکھا۔ وہ گہری سانس بھرتی اسے کندھے سے تھامے جھنجھوڑ رہی تھی۔ حنا اٹھو، ارے اٹھو یار۔ اس کی آنکھیں دھیرے سے کھلیں۔ فدار، ہاں میں یہی ہوں، تم ٹھیک ہو؟ وہ اسبات میں سر ہلا گئی۔ ہم کہاں ہیں؟ میں نہیں جانتی۔ حنا اٹھ کر اس کے قریب ہوئی۔ فدار، مجھے ڈر لگ رہا ہے، ہم کہاں ہیں اور وقت کیا ہوا ہے؟ شفا آنٹی، وہ پریشان ہو رہی ہوں گی، وہ اپنی ہی دھن میں بول رہی تھی، جبکہ فدار ہمیشہ کی طرح اپنا تیز دماغ کام میں لانے کی کوشش کرتی اپنی جگہ سے اٹھی۔ ایک دم ہی کمرے کا دروازہ کھلا۔ حنا بیڈ سے اترتی فدار کے ساتھ جا چکی تھی۔ تم اندر داخل ہوتی عورت کو دیکھتے ہی حنا نے بلند آواز میں کہا۔ ہمیشہ کی طرح فل میک اپ کیے وہ ادھیڑ عمر خاتون حنا کو دیکھ کر مسکرائی۔ کیسی ہو معصوم لڑکی؟ بہت عرصے بعد دیکھا تمہیں، تم تو مزید خوبصورت ہو گئی ہو۔
وہ ہنسی تو فدار نے سوالیہ نگاہ سے ان دونوں کو دیکھا۔ کیا تم اسے جانتی ہو ہنا؟ ہنا کی آنکھوں میں آنسوں کی برسات نمایاں ہوئی۔ وہ کیسے بھول سکتی تھی اس گھٹیا عورت کو، اس کی مکروہ ہنسی کو، اس ہوس پرست آنکھوں کو۔ وہ سہمی ہوئی فدار کے کندھے سے چپکی تھی۔ فدار مجھے بچا لو، میں دوبارہ اس بری جگہ نہیں جانا چاہتی۔ وہ ہچکیاں بھرتی بولی تو فدار کے اعصاب ایک دم ہی تن گئے۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ مقابل عورت کون ہے۔ اس عورت کی ہنسی بلند ہوئی تو ہنا کی آواز اس سے بھی بلند ہوئی۔ وہ فدار کو کھینچ کر اس سے دور کرتی ہنا کو بالوں سے جکڑ چکی تھی۔ تم نے مجھے بہت خوار کر دیا لڑکی، تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گی۔ اپنی بات کے اختتام پر اسے اپنے گلے پر ایک گرفت محسوس ہوئی۔ فدار کے ہوتے ہوئے ہنا کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ گھٹیا عورت! وہ اپنا اسکارف کو اس کے گلے کے گرد لپیٹ کر کھینچنا شروع ہو چکی تھی۔ اس کی گرفت سے آزاد ہوتی ہنا لرزتے قدموں کونے سے جا لگی۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اپنے سامنے کا منظر دیکھتی وہ کانپ رہی تھی۔ فدار کی گرفت سے وہ خاتون اپنا آپ چھڑا نہیں پا رہی تھی۔ ہنا، جلدی، مجھے مدد چاہیے، فدار بلند آواز میں بولی تو اس کی آواز ایک 13 سال کی لڑکی کی نہیں تھی۔ وہ آواز کافی بلند اور بھاری تھی۔ اس آواز میں ایک خوف تھا۔ اس کی آواز سنتی وہ مزید کونے میں چھپی۔ ڈرنا بند کرو ہنا، تم کمزور نہیں ہو، تم بہادر ہو، میری مدد کرو۔ یہ وہی عورت ہے جس نے تم سے تمہاری زندگی چھین لی تھی۔ تم کیا اب بھی اس سے ڈرو گی؟ ہنا بغور اس کی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ فدار کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ اس کی بلند ہوتی آواز پر ہنا کے کان ایک دم ہی کھڑے ہوئے۔ وہ کونے سے نکل کر اس کی طرف بھاگی۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے جکڑ چکی تھی جو فدار کی کوشش کو ناکام بنا رہے تھے۔ فدار کے ہاتھوں کی گرفت مضبوط تر ہوتی گئی اور اس کے گلے کے گرد بندھا اسکارف دھیرے دھیرے تنگ ہوتا گیا۔ جہاں آرا کی سانسیں مدھم کرنے میں معاون ثابت ہو رہا تھا، ہنا کی چیخیں بلند ہوتی جا رہی تھی اور فدار کی گرفت سخت۔ آخر دیکھتے ہی دیکھتے اس کے اعصاب مدھم ہوئے اور اس کی چلتی سانسیں حلق میں ہی کہیں اٹک گئیں۔ جہاں آرا مزاحمت کرنا بند کر چکی تھی، ہنا نے ایک دم اس کے دونوں بازو آزاد کیے اور فدار کی گرفت ڈھیلی ہوئی۔ ان دونوں کی سانسیں اس قدر تیز تھیں کہ بڑھتی ہوئی دھڑکنوں سے ان کے وجود پسینے سے شرابور ہو چکے تھے۔ فدار نے تیز تیز سانسیں بھرتے اپنا اسکارف اس کے گلے سے کے گرد سے ہٹایا۔ فدار، کیا وہ مر چکی ہے؟ کیا ہم نے اسے مار دیا؟ وہ ایک پل میں فاصلے پر ہوئی۔ فدار نے جھک کر اس کی نبض اور دھڑکن چیک کی جو شل ہو چکی تھی۔ وہ مر چکی ہے۔ ہنا کی سانسیں تیز ہوئیں۔ ہم نے اسے مار دیا؟ ہم نے ایک عورت کو مار دیا؟ ہم نے؟ فدار نے ایک دم بڑھ کر اسے کندھوں سے تھاما۔ ہوش میں آؤ ہنا، کیا تمہیں لگتا ہے وہ عورت اس دنیا میں رہنے کے قابل تھی؟ اگر ہم اسے نہ مارتے تو جانتی ہو نا ہمارے ساتھ کیا ہوتا؟ وہ اس کا چہرہ تھام کر اسے ایک جھٹکے سے ہلاتی ساکت کر گئی۔
اس کی آواز اب واپس نارمل ہو چکی تھی۔ ہنا کی سانسیں بحال ہوئیں۔ چلو چلتے ہیں یہاں سے، اس سے پہلے کہ اس کے آدمی یہاں آ پہنچیں۔ فدار نے اپنا اسکارف اپنے گلے کے گرد لپیٹا۔ ہنا نے اسے روکا۔ نہیں فدار، ہم اسے یہاں ایسے نہیں چھوڑ کر جا سکتے۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو؟ اور ہم ہیں کہاں؟ میں تو یہ بھی نہیں جانتی۔ فدار نے ایک نگاہ آس پاس دوڑائی۔ ہم اسے ایسے نہیں چھوڑ کر جا سکتے فدار، وہ سوچ رہی تھی۔ فدار نے اس عورت کو دیکھا۔ ہم اسے یہاں بند کر کے جا سکتے ہیں ہنا، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ نہیں، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ اور وہ کیا؟ اپنا فون دو۔ ہنا نے ہاتھ بڑھایا تو فدار نے اپنے سویٹر کی جیب سے فون نکال کر اس کے حوالے کیا۔ ہنا نے کچھ سوچتے ہوئے ایک نمبر ملایا۔ تیسری اور چوتھی بیل پر کال کنیکٹ ہوئی۔ مرحبا سلطان بھائی، ہنا نے کانپتی آواز میں کہا۔ مرحبا، سلطان نے مضبوط آواز میں جواب دیا۔ سلطان بھائی، میں ہنا بات کر رہی ہوں۔ جانتا ہوں۔ وہ ہمیں آپ کی مدد چاہیے ابھی۔ وہ کان سے موبائل لگائے بیٹھی اپنی پیاری بیوی کے بال بنا رہا تھا۔ ہنا نے روانی سے بولنا شروع کیا تو سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوتی گئی۔ ارے واہ، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، سن کر اچھا لگا، وہ مسکراتا ہوا بولا۔ عشا اپنے ہاتھ میں آیت کی انگلی تھامے اسے اپنے سامنے کھڑا کیے اس سے باتوں میں مصروف تھی۔ لوکیشن چاہیے مجھے۔ عشا نے اس کی جانب رخ کیا۔ وہ آئی برو اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ سلطان نے نفی میں سر ہلایا۔ فون کان سے ہٹاتا وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ کون تھا؟ ایک دوست، اسے مدد چاہیے ایک ضروری کام سے۔ وہ رخ موڑتی واپس اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ سلطان نے اس کے بال تھام کر چہرے کے قریب کرتے محبت بھرا بوسہ دیا۔ وہ واپس سے لمبے اور خوبصورت ہو چکے تھے۔ وہ انہیں تھام کر رول کرتا مقید کر گیا۔ سلطان کے موبائل پر بیپ ہوئی۔ اس نے ایک نظر وہ پیغام پڑھا۔ مکرناس تسکم ہوٹل۔ اسے لوکیشن مل چکی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا اٹھا۔ میں جلدی آ جاؤں گا۔ وہ اسبات میں سر ہلاتا جھکا تو عشا نے اس کے سینے پر سر رکھتے روکا۔ سلطان نے آئی برو اٹھائے۔ عشا نے آیت کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹا، وہ دیکھو، آسمان میں پرندہ۔ ہاں، پرندہ؟ وہ رخ موڑتی ہال کے دروازے سے باہر آسمان پر نگاہ جما گئی تو سلطان نے اس سکوندہ پیشانی پر لب رکھتے تیزی سے جھک کر ان نازک سی پنکھڑیوں کو محبت سے چھوا۔ وہ اس اچانک کارروائی پر سنبھلتی اس سے پہلے وہ تیز آدمی ہال سے نکلا اور رکا۔ سلطان نے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ نیم آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ 2 انگلیاں لبوں سے لگاتا اس کی طرف گھماتا چل دیا۔ وہ ماتھے پر ہاتھ رکھ گئی۔ پاگل آدمی۔ ماما، پرندہ کہاں ہے؟ آیت نے اس کی جانب رخ کیا۔ وہاں کوئی پرندہ نہیں ہے بیٹا، آپ کے بابا اڑا گئے ہیں جو پرندہ اڑانا تھا۔ وہ اسے تھامتی کمرے کی طرف چل دی۔ سلطان کی مسکراہٹ دھیرے دھیرے گہری ہی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ مطلوبہ جگہ بجلی کی تیزی سے پہنچا تھا۔ دروازے پر کھٹ کھٹ ہوئی تو ہنا نے تیز تیز سانسیں بھرتے فدار کو دیکھا۔ سلطان کی آواز
پر فدار نے جھٹ سے دروازہ کھولا۔ انہیں دیکھ کر وہ مسکرایا۔ تم دونوں ٹھیک ہو؟ بالکل ٹھیک ہیں بھائی جان۔ سلطان نے ایک نظر بیڈ کے قریب بے سود پڑی اس عورت کو دیکھا۔ تم دونوں تو کافی بہادر ہو بچوں۔ وہ بڑھ کر اس کے قریب آ بیٹھا۔ سلطان جو کام اپنی گزشتہ زندگی میں نہیں کر سکا تھا، وہ ان دو چھوٹی لڑکیوں نے بس کچھ ہی پلوں میں کر ڈالا تھا۔ تو تمہاری موت میرے ہاتھوں سے نہیں لکھی گئی تھی گھٹیا عورت، وہ طنزیہ مسکرایا۔ بہرحال فکر مت کرو، تم دونوں کا کام یہیں تک تھا، آگے میں دیکھ لوں گا۔ نیچے جاؤ، وہاں کوئی تمہارا انتظار کر رہا ہے، تم لوگوں کو گھر پہنچا دے گا۔ وہ اسبات میں سر ہلاتی چل دیں۔ فدار نے حنا کا ہاتھ تھاما اور وہ کمرے سے باہر ہوئی۔ شکریہ سلطان بھائی۔ حنا کی آواز پر وہ مسکرایا۔ شفا آنٹی کو سلطان اطلاع کر چکا تھا کہ وہ دونوں کچھ دیر تک گھر پہنچ جائیں گی۔ وہ دونوں شام کے 8 بجے گھر داخل ہو رہی تھیں۔ فدار کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح اپنی خرافات انجام دینے کے بعد کوئی تاثر نہیں تھا، جبکہ حنا کی ہوائیاں ہمیشہ کی طرح فک تھیں۔ وہ کمرے کی ونڈو سے لگی گہری سوچ میں مبتلا تھی۔ فدار نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اتنا مت سوچو حنا، ہم نے کچھ غلط نہیں کیا۔ جان بچانے کی خاطر جان لینا جائز ہے۔ ہم نے کسی کا قتل کر دیا فدار، کسی کا نہیں، ایک ایسے وجود کا جو اس دنیا میں نہ ہو تو لاکھوں زندگیاں برباد ہونے سے بچ جائیں۔ حنا نے اسے دیکھتے گہری سانس بھری۔ تم کبھی کبھی عجیب ہو جاتی ہو فدار، تم نہیں لگتی۔ فدار کی مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ میری ایکٹنگ سے کافی امپریسڈ ہو تم تو۔ میں ایسی آواز نکال سکتی ہوں جو عام انسان جیسی نہیں لگتی۔ حنا اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ اس نے چہرہ کھڑکی کی جانب کیا تو فدار کی مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ اتنی جلدی تو وہ اسے خود سے آشنا نہیں کروانے والا تھا، ابھی تو اسے حنا کے ساتھ ایک مکمل زندگی گزارنی تھی۔ حنا اب دار کی تھی اور وہ اب اس سے کبھی جدا نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر وہ اس سے جدا ہونے کی کوشش بھی کرتی تو بھی کبھی نہ ہو پاتی، کیونکہ دار سے بچنا ناممکن تھا۔ حنا مضبوط ہے، ابھی تو ہماری زندگی بس شروع ہوتی ہے حنا، اور کیا پتہ آنے والے وقت میں کیا کیا دیکھنا باقی ہے۔ ابھی سے تھکو مت، تم مضبوط ہو۔ وہ گہری سانس بھرتی فدار کے گلے سے جا لگی۔ میری زندگی میں تم نہ ہوتی تو میں مر جاتی فدار، میں گھٹ گھٹ کر مر جاتی، میں نہیں چل پاتی، میں۔ فدار نے اس کی پشت تھپکی۔ بس خاموش ہو جاؤ حنا، فدار ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے اور میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی، ہر قدم پر۔ میں تمہیں کبھی کچھ نہیں ہونے دوں گی، سنا تم نے؟ فدار حنا کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گی۔ اس نے حنا کے آنسو پونچھے۔ بس اب رونا نہیں، رو گی تو میں تمہیں اگلی پہیلی نہیں دوں گی۔ وہ روتی ہوئی ہنس دی۔ فدار کی ہنسی بلند ہوئی۔ تیار ہو اگلی پہیلی کے لیے؟ وہ آنسو پونچھتی اسبات میں سر ہلا گئی۔ تو بتاؤ، ایسا کیا ہے جو جل کر بھی زندہ رہتا ہے مگر ہم اسے دیکھ نہیں پاتے؟ حنا نے سر کھجایا۔ مگر وہ جلد یا بدیر ڈھونڈ ہی لے گی، وہ جانتی تھی۔ اسے اپنی ایک نئی پہیلی میں الجھا کر وہ تیز لڑکی ہمیشہ کی طرح مسکرا رہی تھی۔ وہ ہنس بھی رہی تھی۔
کیونکہ اس کے مقابل اس کی ساتھی بہت معصوم اور بھولی تھی۔ وہ جلد بھٹک جاتی تھی اور جلد ہی نظر انداز کر دیتی تھی۔ کروٹ بدلتے اس کی آنکھ کھلی تو اسے اپنے ارد گرد چمکتی ہوئی روشنی دکھائی دی۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ عشاء نے آس پاس دیکھا، وہ وہاں نہیں تھا اور وہ پیاری سی گڑیا ابھی تک سو رہی تھی۔ اچانک ہی اسے بلند آوازیں سنائی دیں۔ وہ مسکراتی ہوئی اٹھی اور آیت پر کمفرٹر درست کرتی ہال کی طرف آئی۔ کچن کے ساتھ بنی سیڑھیوں کے اختتام پر موجود ہال سے اسے وہ بلند آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ بال باندھتی چل دی۔ عشاء نے دونوں بازو باندھتے اسے دیکھا۔ ایک سلیو لیس ٹاپ اور باکسنگ کلوتھس پہنے وہ چھت سے لٹکتے باکسنگ پیڈ پر مکوں کی برسات کر رہا تھا۔ وہ پاگل آدمی اب پہلے سے مزید اسٹرانگ اور فٹ ہو چکا تھا۔ ٹیبل پر پڑا ٹاول اٹھاتی وہ اس کے اور باکسنگ پیڈ کے بالکل درمیان میں آ کھڑی ہوئی تو سلطان کا بڑھتا مکہ بیچ میں ہی رکا۔ صبح بخیر۔ وہ مسکراتا ہوا اس کی پیشانی پر لب رکھ گیا۔ صبح بخیر زندگی۔ وہ شریر سا مسکرا رہی تھی۔ مسلسل پریکٹس کرتے اس کا وجود پسینے سے شرابور تھا۔ عشاء نے ٹاول سے اس کا چہرہ، سینہ اور بازو صاف کیے۔ وہ دستانے اتار کر ایک طرف پھینک گیا۔ وہ اس کے مسلز کو بغور دیکھ رہی تھی۔ کبھی کبھی آپ کے یہ ڈمبلز جتنے مسلز دیکھ کر لگتا ہے جم ٹرینر آپ سے کلاسز لیتے ہیں۔ وہ ہنسا۔ ہو بھی سکتا ہے۔ وہ اس کے بکھرے بال درست کر رہی تھی۔ آیت اٹھ گئی یا نہیں؟ سو رہی ہے۔ وہ اسبات میں سر ہلاتا جھک کر اسے اٹھا چکا تھا۔ وہ اس کے چہرے کے مقابل تھی۔ ایک پل بعد ہی اسے اپنے چہرے پر خوبصورت سی برسات محسوس ہوئی۔ وہ مسکراتی ہوئی گردن جھکا گئی۔ آپ فریش ہو جائیں، آج ناشتے کی باری میری ہے۔ وہ اسبات میں سر ہلا گیا۔ وہ کب سے کچن میں مصروف تھی اور اسے اپنے بھاڑ کمرے سے رنگ برنگی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر وہ ایک پل کو رکی۔ آیت اپنے بابا کے سینے پر براجمان ہوئی میک اپ کی ڈھیروں چیزیں اپنے ارد گرد پھیلائے اپنی مہارت دکھانے میں مصروف تھی۔ وہ کبھی ہنستی تو کبھی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے مقابل کے چہرے پر اپنے رنگ جماتی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ دونوں نے مڑ کر اسے دیکھا۔ ماما، بابا، میری گڑیاں ہیں، وہ ہنستی ہوئی بولی تو سلطان نے اس کے عقب سے چہرہ نکالتے اسے دیکھا۔ خوبصورت لگ رہا ہوں نا؟ اسے دیکھ کر عشاء کی ہنسی بلند ہوئی۔ اس کے چہرے پر نہ جانے کون کون سے رنگ چمک رہے تھے۔ لپسٹک اتنی زیادہ تھی کہ وہ کمانڈر سیف گارڈ کے کارٹون ڈرٹی سے کم نہیں لگ رہی تھا۔ لمبے بالوں کی آڑی ٹیڑھی پونیاں اور نہ جانے کیا کیا، وہ مسلسل ہنس رہی تھی۔ سلطان نے بال سنوارے۔ واہ واہ آیت، بریوو، آپ نے تو آج ماما کو بھی ہرا دیا۔ وہ ہنستی ہوئی قریب آ بیٹھی۔ بابا، گڑیا ہیں، میری گڑیا۔ سلطان کی مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ جی بالکل بابا، ہم دونوں کی پیاری سی گڑیا ہیں۔ اس ننھی سی لڑکی کی مسکراہٹ معصوم تھی۔ وہ مزے سے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اپنے چہرے کا ستیہ ناش کروانے میں مصروف تھا۔ اب یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر رکھ کے آؤ، چلو جلدی سے۔ عشاء کے آواز پر وہ اسبات میں سر ہلاتی
بیڈ سے اتری اور دھیرے دھیرے چلتی ایک ایک چیز اٹھاتی اپنی جگہ پر سیٹ کر رہی تھی۔ وہ سلطان کو دیکھ کر مسلسل ہنس رہی تھی۔ پیارا لگ رہا ہوں نا؟ عشا نے دونوں ہاتھ اس کے چہرے کے سامنے سے پھیر کر اپنی کن پٹیوں پر رکھے اور بڑھ کر اس کی پیشانی پر لب رکھ دیے گئی۔ آہ، اب یقین ہو گیا کہ واقعی خوبصورت لگ رہا ہوں۔ وہ بھی ناشتہ کرتے وہ بیزاری سے کبھی ان دونوں کو تو کبھی کھانے کو دیکھتی۔ سلطان ہمیشہ کی طرح رغبت سے ناشتہ کرنے میں مصروف تھا اور آیت اپنا دلیا مزے سے کھانے میں۔ پتہ نہیں کب مجھے اچھا کھانا بنانا آئے گا۔ اللہ جی پلیز مجھے ٹھیک سے کھانا بنانا آ جائے، کل کو بیٹی کے ہاتھوں ذلیل نہ ہونا پڑے۔ سلطان کی ہنسی بلند ہوئی۔ سلطان نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ تم شاید بھول رہی ہو وہ بیٹی کس کی ہے؟ وہ مسکرائی۔ ہمارے لیے یہ کھانا دنیا کا بیسٹ کھانا ہے۔ مجھے ڈھونڈ کر دکھاؤ کوئی اس دنیا میں جو اس سے بہتر اور اس جیسا کھانا بنا سکے۔ وہ ہنسی۔ سلطان نے اس کے ہاتھ لبوں سے لگاتے پیشانی سے ٹیکے تو آیت نے ایک دم سے بڑھ کر اپنی ماں کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا اور اپنی ننھی سی پیشانی سے ٹیک دیا۔ وہ سلطان کی ہر حرکت اپناتی تھی۔ دونوں نے بڑھ کر اس کے سر پر بوسہ دیا۔